السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہ آیت میں نے 5ویں پارے کے سبق کے طور پر انتخاب کی ہے۔ کل میں نے بتایا کہ ہر پارے کی ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے، تو اس طرح 5ویں پارے کے لیے یہ آیت ہے۔ اس آیت کا مطلب بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں بچوں کو اللہ سے بہت ڈرایا جاتا ہے۔ بچہ 3 سال کا 4 سال کا رہتا ہے، اللہ سے اسے بہت ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ پکڑے گا، اللہ مارے گا، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ آگ میں ڈالے گا۔ ایسی سب باتیں بتا کر بچے کے ذہن میں کیا بیٹھایا جاتا ہے، آپ سوچ کر دیکھیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ محبت کے لائق ذات ہے، تو بچے کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے اللہ مارے گا، اللہ پکڑے گا، اللہ چھوڑے گا نہیں، اس قسم کی بات بتائی جاتی ہے۔ تو یہاں میں نے جو آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، غور سے اس کا ترجمہ دیکھیے، ما یفعل اللہ بعذابکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا لینا دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا، کیا لینا دینا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لاؤ، اللہ کے شکر گزار بن کر زندگی بسر کرو، یہی چیز ہے۔ اگر اتنا تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ تم جو نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ شکریہ کے ساتھ اسے قبول فرمائے گا۔ آیت کا معنی ہے تم جو نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ شکریہ کے ساتھ اسے قبول فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اور ایک بچہ جب 3-4 سال کا ہوتا ہے تو ہم یہی بتاتے ہیں اللہ مارے گا، اللہ پکڑے گا، تو بچے کے ذہن میں ایک بات یہ بیٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ظالم ہے، بہت سخت ہے، بہت یہ ہے۔ اور جب وہ شروع کرتا ہے قائد بغدادیہ یا پارے عام قرآن تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے اور بہت بڑا مہربان ہے، یہ سمجھ کر پڑھتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا فرق ہے ہماری تعلیم میں اور اس کی تعلیم کے اندر کتنا فرق ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہی ہے۔ 5واں پارہ آج کی تراویح میں تلاوت کیا گیا، اس کی آخری آیت ہے یہ، ما یفعل اللہ بعذابکم۔ مختصر ترجمہ یہ ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کر زندگی بسر کرو گے، تمہارے ہر کام کو، ہر اچھے کام کو اللہ تعالیٰ شکریہ کے ساتھ قبول فرمائے گا۔ تو آدمی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس کیا نعمت ہے جس کا میں شکریہ ادا کروں۔ آدمی کا وجود خود ایک نعمت ہے، آدمی سر سے پیر تک یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ایک مظہر ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے۔ بات لمبی میں نہیں کر سکتا۔ سورہ نساء کی تلاوت آپ نے سنی۔ قرآن شریف میں مردوں کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے، یعنی مردوں کے الگ الگ نام پر ہے، ابراہیم، نوح وغیرہ، لیکن مرد نام کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن عورت نام کی صورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے عورتوں پر۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کا بہت ممنون متشکر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقام کو بہت اونچا بنایا، کیونکہ دنیا نے عورت کو بہت ذلیل بنا دیا تھا، عورت کو بہت کمتر سمجھتی تھی دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کی حیثیت بتائی اور دنیا سے کہا کہ عورت کو پہچانو اور عورت کو سمجھو۔ تو اللہ کے نام سے یہ صورت پوری ہے، 1.5 پارے کی یہ صورت ہے، عورتوں کے نام سے سورۃ النساء۔ تو اس کی سب سے پہلی آیت جس سے شروع ہوتی ہے، جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اس آیت میں آپ دیکھیے اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے انسانوں پر۔ لیکن وہ لوگ جو قرآن پڑھتے نہیں، جن کے پاس قرآن نہیں ہے، وہ نہیں پہچانتے اللہ کے احسان کو۔ انسان اپنے آپ کو ایک گمنام سمجھتا ہے، بے نام سمجھتا ہے، بے حسب، بے نسب سمجھتا ہے، اسی لیے حیران و پریشان ہے۔ سب سوچتے ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، ہم کہاں سے آئے، اس دنیا میں کیا ہے۔ لیکن سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم سب ایک پیغمبر کی اولاد ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے دیکھیے انسان کے اوپر، کہ تم سب ایک پیغمبر کی اولاد ہو۔ تمہارے باپ کا نام آدم ہے اور تمہاری ماں کا نام حوا ہے، ان کے اولاد ہو تمہیں فرمایا۔ تو انسان کو جو گمنام تھا، بے نام تھا، اللہ تعالیٰ نے نام دیا، اور نام بھی ایسا نام دیا کہ اس کا سر اونچا ہو گیا۔ یہ پھر سورہ نساء کے اندر ہی توبے کے بارے میں بتایا گیا کہ
آدمی سے غلطی ہوتی ہے، آدمی سے گناہ سرزد ہوتا ہے، تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے توبہ کر لینا چاہیے۔ توبہ کی 3 شرائط لکھی محدثین نے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ کیا اس سے نفرت کرنا چاہیے اور کبھی اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، دوسری شرط۔ تیسری شرط، کبھی لوٹ کر نہیں آنا چاہیے، جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں ان سے لوٹ کر۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ جو لوگ اپنی زندگی میں توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور انہیں ایسا بنا دے گا جیسے انہوں نے غلطی ہی نہیں کی ہو۔ اور یہ توبے کا اس وقت تک، یہ توبے کا وقت کب تک ہے یہ بھی بتایا اسی آیت میں، سورہ نساء کی آیت میں، کہ جب موت کے فرشتوں کو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے جو اس کی جان نکالنے کے لیے آئے ہیں، اس وقت وہ اگر توبہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے پہلے انسان کو موقع ہے توبہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ انسان پر کتنا مہربان ہے، بہت کچھ بتایا گیا ہے سورہ نساء کے اندر، بہت سے احکام ہیں اور مسائل ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم احکام تمہیں دینا چاہتا ہے، یرید اللہ یخفف عنکم، کم سے کم احکام اور ہلکے سے ہلکے احکام تمہیں دینا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کمزور ہے۔ یہ بات۔ دوسری ایک بات بتائی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ دیکھو گناہ 2 قسم کے ہیں، یہ گناہ کو کبیرہ کہا جاتا ہے، یہ گناہ کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ، ناقابل معاف گناہ سمجھیے، ایسا گناہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، چھوٹے گناہ اگر تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ پھر اس کے ساتھ اسی صورت میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، عبادت کے اندر، دعا کے اندر، قربانی کے اندر، نظر کے اندر، یہ شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا جرم ہے۔ تو یہ بتایا گیا، 2 آیتوں میں بتایا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، یہ فرمایا۔ تو یہ بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بتایا۔ پھر اس صورت میں ایک آیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کسی صحابی سے قرآن شریف کو سنتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی تھے، ان کو آپ نے بلایا، کہا سورہ نساء کی تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ سورت آپ پر نازل ہوئی ہے، آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ ہاں میں ایسا ہی چاہتا ہوں، تم پڑھو۔ تو وہ پڑھنے لگے، تو ایک آیت پر پہنچے، وہ آیت تھی وہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ان کو، بس کرو بس کرو فرمایا۔ تو انہوں نے بس کر کے اپنا سر اٹھا کے دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ تو کیسی آیت تھی جس پر اللہ کے رسول کو آنسو آئے اور آپ آگے سننے کی تاب نہیں رکھتے تھے؟ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہر نبی کے ساتھ اس کی امت، ہر امت کے ساتھ اس کے نبی کو لایا جائے گا، اور آپ کی امت کے ساتھ آپ کو لایا جائے گا۔ تو آپ سوچ لیجئے آپ پر کیا گزرے گی، آپ کا کیا حال ہوگا۔ یہ آیت سن نہیں سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سوچا۔ تو دیکھیے ہماری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہے، بہت محبت ہے، بہت احترام ہے، عقیدت ہے، اس میں ہم غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، لیکن آپ کی نافرمانی بھی ہم سے بہت ہوتی ہے۔ تو نافرمانی ہی کی بات ہے، امت جو نافرمانی کرے گی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا نبی سے کہ تمہاری امت نے یہ کیا، تمہاری امت نے یہ کیا، کیا تم نے بتایا، کیا تم نے سکھایا، یہ پوچھا جائے گا۔ تو یہ سوچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہو گئے کہ آگے سننے کی تاب نہیں تھی، آپ نے رکوا دیا عبداللہ ابن مسعود کو۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم دین کے نام پر جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ویسا کام ہم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سوال ہم سے ہی نہیں، اللہ کے رسول سے بھی سوال ہوگا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو یہ بات بتائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں بھی آتا ہے، عیسائیوں نے جو گمراہی کی ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا۔ تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ دین کے ہمیں اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے اور ہونا چاہیے محبت، لیکن ہمارے عمل میں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری ایک آیت اس میں سورہ نساء میں ایک آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اسے سر اور آنکھوں سے تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر اس میں ذرا بھی ہم شک و شبہ کریں گے، پس و پیش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے، بہت بڑی قسم،
فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے، یہ لوگ مومن نہیں کہلائیں گے یہاں تک کہ آپ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیں۔ آپ کا جو بھی حکم ہوگا اس حکم کو صرف زبان سے نہیں دل سے تسلیم کرنا اور سر جھکا دینا چاہیے۔ بہت بڑی آیت ہے اور اس سلسلے میں واقعات وغیرہ بھی ہیں، واقعات بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو جو بھی اللہ کے رسول کے نام پر حکم بتایا جاتا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ کے احکام ہیں۔ ان میں جو بات آتی ہے تو کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے ہماری عقل کے خلاف ہوگی، ہماری سمجھ کے خلاف ہوگی، ہماری مرضی کے خلاف ہوگی، لیکن کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم تمہارے رب، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے احکام کے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گے، یہ فرمایا۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہاں کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، آپ اس کا خیال رکھیے۔ کیا ہم پسند کریں گے؟ ہم نہیں پسند کرتے۔ ناموس رسالت جو کہا جاتا ہے، جس کے لیے ہر مسلمان اپنی جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، دوسرا کوئی بھی کرتا ہے تو اس کے لیے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا مسلمان، لیکن خود اس کی طرف سے، اس کی ذات سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ غفلت ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ندامت بھی ہوگی، شرمندگی بھی ہوگی، اس کا ہمیں خیال۔ نماز کتنی اہم ہے اس کا اندازہ اس سے کیجئے۔ اس سورت کے اندر کہا گیا میدان جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میدان جنگ، آپ سمجھتے ہیں میدان جنگ اس زمانے کا میدان جس میں جنگ ہوتی تھی، تلوار، خنجر اور کتنے قسم کے اس زمانے کے جو ہتھیار تھے، وہ تمام ہتھیار، تیر، تفنگ، یہ سب استعمال ہوتے تھے۔ ایسا میدان، آمنے سامنے، آر پار دشمن، ایسا نہیں کہ دور بیٹھ کر کہیں سے وہ برساتا ہے گولی، ایسی بات نہیں ہے، آمنے سامنے دشمن ہے۔ ایسے وقت بھی نماز کا وقت جب آ جاتا ہے، ایسے میں بھی نماز کا وقت جب آ جاتا ہے تو نماز پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ حالانکہ آپ سوچ کر دیکھیے نماز کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ قبلہ ضروری ہے، وضو ضروری ہے، خشوع و خضوع ضروری ہے، اطمینان قلب ضروری ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن میدان جنگ میں جو نماز پڑھی جائے گی، ان میں کوئی بھی چیز نہیں رہے گی۔ جدھر دشمن ہوگا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے، دشمن اگر ادھر ہے ادھر منہ کر کے پڑھیں گے، دشمن ادھر ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ سب کو۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کیوں نماز کا حکم دیتا ہے؟ نماز مسلمانوں کی طاقت ہے جسے ہم سمجھتے نہیں۔ کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاح، فرمایا کہ تمہاری مشکلوں میں اور تمہاری مصیبتوں میں جو کچھ آتا ہے تم نماز کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو، تمہاری مشکلوں کا سامنا نماز کے ذریعے کرو، فرمایا۔ عہد نبوت میں کوئی بات ہوتی، آندھی آتی، اندھیرا چھا جاتا، ہوا تیز چلتی، طوفان کی طرح ہوا، ایسی کوئی بھی بات ہوتی، غیر معمولی بات ہوتی، تو فوراً آپ مسجد کی طرف لپکتے تھے اور اعلان کراتے تھے الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز بلا رہی ہے تم لوگوں کو۔ لوگ جاتے، نماز پڑھتے۔ تو ہر غیر معمولی حالت کا مقابلہ نماز کے ساتھ کیا جاتا تھا عہد نبوت میں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مسجدوں میں رہتے ہیں، جب بارش آتی ہے، ہوا تیز چلتی ہے، تو مسجد سے نکل کر باہر جاتے ہیں گھروں کا حال دیکھنے کے لیے کہ گھروں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا گزر رہا ہے، اس طرح ہم جاتے ہیں۔ فرق دیکھیے کہاں کہاں ہے۔ جی، نماز مسلمان کی طاقت ہے، قرآن شریف میں بہت جگہ بتایا گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہی میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھنا چاہیے۔ تو ایسی بہت سی باتیں اس صورت کے اندر بتائی گئی ہیں جو آپ نے آج سماعت فرمایا۔ 1.5 پارے کی صورت ہے، 1.25 پارہ پڑھ چکے ہیں، ابھی پاؤ پارہ باقی ہے، اور سورہ اس کی آخری آیت محسنات کی میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے وہی آیت بتائی، ما یفعل اللہ بعذابکم۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ کو بھی سمجھنا چاہیے، اللہ کے رسول کو سمجھنا چاہیے، اللہ کے دین کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آنکھ بند کر کے ہم مسلمان نہیں بنیں گے۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں تو غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر کے اس پہ گر پڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے مسلمان کی شان۔ تو ہر چیز میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے کہ اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو آتے ہیں، ان پر عمل کیسے کرنا چاہیے اور کتنی مضبوطی کے ساتھ ہمارے ایمان کو قائم رکھنا چاہیے، تبھی یہ چیزیں کام آئیں گی۔ صرف سرسری طور پر زبانی سن کر اگر ہم یہ کریں گے، جیسا کہ بتایا جاتا ہے، آپ جانتے بھی ہیں کہ نماز
روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کو سب ہم سرسری طور پر جانتے ہیں۔ آپ روزے کے بارے میں پوچھ لیجئے، ہم تعارف بھی کراتے ہیں غیر مسلموں کے سامنے، روزہ کیا ہے پوچھتے ہیں تو بولتے ہیں صبح سے 4:30 بجے کھانا، اس کے بعد کچھ بھی کھائے بغیر رہنا، 6:30 بجے کھانا، یہ روزہ ہے۔ ان کو بتائیے روزے کا کیا ہے، روزے کی حکمت کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، اور روزے کے فائدے کیا ہیں، آدمی کیا سے کیا بن جاتا ہے، آدمی انسان سے فرشتہ بن جاتا ہے۔ یہ روزہ ہے، کیا کیا چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب روزہ صرف یہ کھانا پینا چھوڑنے کا نہیں ہے، یہ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، سوچ کا بھی روزہ ہے، ہر ایک کا روزہ ہے۔ تو ہر ایک عبادت اسی طرح کی ہے، سرسری طور پر نہیں، اذان ہوئی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ نماز کی حکمت کیا ہے، نماز کی مصلحت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ سب ہمیں جاننا چاہیے۔ حج میں بھی یہی ہے، زکوٰۃ میں بھی یہی ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو دین کے تمام احکام صحیح معنوں میں ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو اور غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی چھوٹی بڑی نیکی ہم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے شرف قبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو درست فرمائے، ہمیں عزت کی زندگی نصیب فرمائے، سربلندی کی زندگی نصیب فرمائے، ہماری تمام مشکلوں، مصیبتوں، آزمائشوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو مسائل ہیں، کاروبار کے، گھریلو مسائل ہیں، شادی بیاہ کے، ان سب کے اللہ تعالیٰ بہتر صورت پیدا فرمائے، کامیابی کی بہتر صورت اللہ تعالیٰ فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ زمین کی ہر آفت، آسمان کی ہر مصیبت اور وقت کی ہر آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔